سورہ الدحا، اسے عام طور پہ ہم والدحا بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک رکوع ہے اور 11 آیات ہیں، اور یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے، سو اسے مکی سورت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدحا، دن کی قسم جب وہ نور بکھیرتا ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ سے ناطہ توڑا نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ بات یقینی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے گزری ہوئی گھڑی سے بدرجہ بہتر افضل ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ آپ کا رب جلد ہی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ الم یجدک یتیمن فآویٰ، غور کریں، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور اپنی آغوش محبت میں اپنے کرم خاص کے ساتھ لے لیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں غرق پایا تو آپ کو منزل محبت کی معراج تک پہنچایا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور حاجت مند پایا تو ہر طرح سے غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، آپ جو نظام اسٹیبلش کر رہے ہیں، آپ جو انقلاب لا رہے ہیں، اس کی سب سے پہلی برکت مہربانی یہ ہوگی کہ یتیم پر کوئی سختی نہیں کر سکے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی کسی سائل کو جھڑکے گا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کیا کیجئے۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ، ہم 3 سال کے درمیان کی باتیں اس وقت کر رہے ہیں جس میں خاموش تبلیغ ہوتی ہے۔ وہ ہے کچھ دن پہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی نا، تو آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ابو لہب تھا ایک سائڈ پہ، امیہ بن خلف دوسری طرف تھا۔ تو ابو لہب کی بیوی نے، ام جمیل عربہ جس کا نام تھا، اس نے رسول اللہ کو ٹانٹ کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارا شیطان کئی دن سے تمہارے پاس نہیں آیا، وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ اللہ کریم کو یہ بات اس قدر ناگوار گزری، اللہ نے اپنے محبوب کا دل دکھتے ہوئے دیکھا ان باتوں سے۔ وہ کہ رسول اللہ نے یہ بات ایسی کوئی کہی نہیں ہے، بٹ مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے محبوب کو۔ تو سورہ الدحا نازل ہوئی۔ اب ذرا اس کو ہم غور کر لیتے ہیں سورہ والدحا پہ۔ جی، والدحا، صبح کی قسم جب روشنی ہو رہی ہو، جب سویرا چڑھ رہا ہو۔ واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب پھیل جائے گی۔ جی، اس کے بعد کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا نہ اس نے آپ کو چھوڑا۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے اللہ کریم نے کہ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں لوگ، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے۔ انہیں کیا پتا کہ اس رب کی حکمتیں کیا ہیں؟ وہ تو اپنی مرضی سے اپنی حکمت کے مطابق جو جب پیغام چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ وہی جو سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے کہ کیا تم میری حکمتوں کو جان سکتے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب اللہ کریم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی دے رہا ہے، تسلی بھی دے رہا ہے، دل جوئی بھی فرما رہا ہے۔ ون آف مائی فیوریٹ آیت، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی سے بہتر ہوگی۔ یعنی اگر آج رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور 1 یونٹ آپ پہ مہربانی اللہ کر رہے ہیں تو کل 2 یونٹ کرے گا۔ سر یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بیسیکلی یہ بتا رہی ہے، اس کا ایک معنی بھی یہ نکلتا ہے کہ حضور کی شان اقدس کوئی بندہ نہیں بیان کر سکتا،
کیونکہ ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بلند ہے، تو پھر کوئی کیسے شان اقدس بیان کر سکتا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میرا علم ہے کسی بھی سبجیکٹ پہ، لیٹ سے میں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، میں نے فزکس میں ایم ایس سی کی ہوئی ہے، تو میں ماسٹرز لیول کی جتنی بھی عقل سمجھ ہے اس کا کچھ علم رکھتا ہوں گا. فزکس میں ماسٹر لیول تک جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، جو کانسیپٹ پڑھائے جاتے ہیں، جو تھیوری، جو پریکٹیکل کرائے جاتے ہیں، مجھے ان کی کوئی سینس ہونی چاہیے نا. اور جو پی ایچ ڈی لیول کے ہیں مجھ سے بڑی بات ہے، ایم فل مجھ سے بڑی بات ہے، پی ایچ ڈی مجھ سے بڑی بات ہے. اور اگر پوسٹ پی ایچ ڈی فردر ریسرچ کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو مجھ سے تو بہت آگے ہوگا فزکس میں. جس طرح مجھ سے لوگ آگے ہوں گے اسی طرح مجھ سے پیچھے بھی ہوں گے. جس نے بی ایس سی کی ہے اس کا نالج فزکس میں مجھ سے کم ہونا چاہیے. نہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، بٹ ہم جنرلائز کر کے بات کر رہے ہیں. یار میرا تو علم ہی اتنا محدود ہے جی. اللہ کریم کا محبوب، میں دنیا میں آیا ہوں 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 80 سال کے لیے. اللہ بہتر جانتا ہے میری عمر کیا ہے، بٹ ہم جو زندگی میں آبزرویشن دیکھتے ہیں اس کی بیسس پہ بات کرتے ہیں. 85 سال ہو سکتا ہے میں صبح نہ اٹھوں، ہو سکتا ہے میں 90 سال تک زندہ رہوں، بٹ وہ محدود ہے نا. وہ 70 80 90 سال جتنے سال بھی 60 سال عمر ہے، وہ اس کائنات میں کوئی حیثیت رکھتی؟ اگر 25,000 سال آج تک زندگی گزر چکی ہے اس کائنات کی، اس دنیا کی، تو اس 25,000 سال میں 60 سال کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ کین یو امیجن؟ ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے. تو میں کیسے سمجھ پاؤں گا اللہ کے محبوب کو؟ اللہ کے محبوب کو، اللہ کے محبوب کی شان، اللہ کے محبوب کے کمالات، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. نہیں، سو ہم اس سورہ کو ڈسکشن مکمل کر لیں. جی جی. پھر اللہ کے فرماتے ہیں نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جی دیکھیں، پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟ میری ساری کوشش، آپ کی ساری کوشش، مجھے آپ کو سارا حکم اللہ کریم کا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. مجھے وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے جس سے میرا مالک راضی ہو جائے. مجھے وہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس سے میرے مالک کی ناراضگی ہو سکتی ہے. سو آبجیکٹو تو ہے اللہ کو راضی کرنا. یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. حضور کی رضا اللہ کی رضا بھی نا، صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ. علم یجد کا یتیمن فآوا. اے محبوب یاد کیجئے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، آپ کے والد کی وفات ہو چکی تھی، تو آپ کو آغوش محبت میں کس نے لیا؟ اللہ کریم اپنے متعلق فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب، آپ کو تو میں نے پیدا ہوتے ہی اپنی محبت میں لے لیا تھا. اب جو اللہ کا نبی پلا پڑے اللہ کی رحمت میں ہے، اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہے، اور اللہ اناؤنس کر رہا ہے، یہ میں بنا نہیں رہا بات. اللہ فخری، اب دیکھیں اب انعامات کی بات کر رہا ہے نا. اللہ جب سب سے پہلے بات کہی کہ نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوئے، نہ اس نے چھوڑا ہے، یہاں پہ بات ختم نہیں کی نا. اس کے بعد عنایات کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ آپ کے لیے ہر گھڑی، گزری ہوئی گھڑی سے آنے والی گھڑی آپ کے لیے کہیں بہتر ہوگی. آپ کا ذکر بلند ہوگا، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا تصرف بڑھے گا، آپ کی رحمتیں بڑھیں گی، آپ پر ایمان لانے والے بڑھیں گے، آپ پہ جان ساری کرنے والے بڑھیں گے. جی، اور پھر کیا فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اللہ دینا بند نہیں کرے گا. اس پہ وہ شفاعت کے کانسیپٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کریم حضور کے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، جی 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 جی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کسی کی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے گا. سو اللہ کسی کو اجازت دے گا نا، تو سرکار سے بڑا تو کوئی نہیں ہے جس کو اللہ اجازت دے. تو سرکار شفاعت کریں گے. اچھا شفاعت ہوگی کس کی؟ جو تو میرٹ پہ پاس ہو گیا ہے،
اس کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے جی. اس کے لیے تو نیک اعمال، اس کی کمالات جو اس نے زندگی میں رب کو راضی کر لیا، وہ تو اس پہ کوالیفائی ہو گیا نا. تو شفاعت کی ضرورت تو مجھے ہے، مجھ گناہ گار کو ہے جو اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا. وہ ایک پنجابی نعت ہے، اس کا شعر ہے، نیک عمل تے مان ہے نیکو کاراں نو. جو پائس ہیں، جو نیک ہیں، ان کے پاس تو کافی ہے نا. دے ہیو انف ٹو کوالیفائی، ٹو جسٹیفائی، ٹو پلیز دیئر لارڈ، کہ اللہ تو نے جیسے حکم دیا تھا میں نے زندگی ویسی گزاری، تیری مہربانی. نیک عمل تے مان ہے نیکو کاراں نو، سرکار دا بوہا کافی اوگن ہاراں نو. اوگن ہار کہتے ہیں گناہ گار کو. شفاعت کی ضرورت تو پڑنی گناہ گار کو ہے نا. تو سرکار اللہ کریم کیا گارنٹی دے رہا ہے، کیا تسلی دے رہا ہے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے آپ کا رب آپ کو دیتا رہے گا، عطا کرتا رہے گا. سر اس پہ واصف علی واصف صاحب کے مجھے دو ٹکڑے ایک قول یاد آ رہا تھا شفاعت کے حوالے سے. ایک تو ان کا شعر ہے، ایک اس کا ٹکڑا ہے کہ گناہ گاروں نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. اور ایک وہ آپ رحمت کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں واصف صاحب کہ رحمت اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود جی میرٹ کے بغیر، میرٹ کے باوجود جو مہربانی ہے اسے رحمت کہتے ہیں. پھر اللہ کریم کیا فرماتا ہے، اب یہ تعریفیں ہو رہی ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ تعریفیں ہو رہی ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کیا یہاں پہ اللہ کہے گا کہ آپ گمراہ تھے جی تو میں نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا، آپ کو شریعت کا علم نہیں تھا اور میں نے آپ کو شریعت عطا کی اور علم دیا. میری سمجھ سے باہر ہے، میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہا، میں اپنی سمجھ کی بات کر رہا ہوں. یہ تو مالک مہربانیاں کر رہے ہیں نا اس میں. تو اللہ کریم نے یہ لفظ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے بات کا. اللہ کریم فرما رہے ہیں میں نے آپ کو اپنی محبت میں غرق پایا، میں نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا، ڈوبا ہوا پایا جی. تو میں نے مہربانی کی، آپ پہ عنایات کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ جی. وہی پھر غنی ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، کمال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ جی. اب پھر یہاں پہ سمجھنے میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ جب یہ سارا کام کریں گے جو کر رہے ہیں، اللہ کی مہربانیاں آپ پہ ہوں گی، اور جو ہدایت کا سامان آپ مہیا کر رہے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لا رہے ہیں، ایمان پہ لا رہے ہیں، اس کا کمال کیا ہوگا؟ یتیم پہ کوئی ظلم نہیں کر سکے گا. آپ کے اس نظام کی برکت سے جو آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح سے، لوگوں کے ہدایت پہ آنے کے بعد لوگ یتیم کو اس کا حق دیں گے، قدر کریں گے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اسی سے یہ ہوگا کہ سوال کرنے والوں کو جھڑکا نہیں جائے گا جی، یا ان کی مدد کی جائے گی یا ان کا احترام کیا جائے گا، کہ کوئی کسی سائل کو دھتکار نہیں سکے گا. اس ماڑے کے بھی حقوق ہوں گے، اس ماڑے پہ بھی مہربانیاں ہوں گی، اس کمزور پہ بھی عنایات ہوں گے جی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیجئے. اب جو بات ہی ساری نعمتوں پہ ہو رہی ہے، عنایات پہ ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ خیال کرنا کہ آپ کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، میری عقل سمجھ میں نہیں آتی جی. اور میں نے آپ کو ساری کنیکٹیوٹی پوری سورہ کا شان نزول بھی ہمیں سمجھ آ گیا اس آیت کا، اور اس آیت کے احکام، اس سورہ کے احکام بھی آ گئے. اللہ کریم ہمیں ہمارے نصیب میں سرکار کی شفاعت بھی کرے. روز قیامت ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہیں حضور کی شفاعت مل جائے. اللہ ہمیں ہم سے راضی ہو، سرکار کے صدقے ہم پہ مہربانیاں کرے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ سے یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.